اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: السلام علیکم حضرت مفتی صاحب، آپ سے معلوم کرنا ہے کہ موکلین کیا ہوتے ہیں، اور کیا کسی کے پاس اگر موکل ہوں، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہیں، تو وہ ان سے ایسی معلومات بھی لے سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے گھر میں کسی وقت کیا کر رہا ہے؟ کیا ان کے موکل کسی شخص کے راز بھی بتا سکتے ہیں؟ ذرا وضاحت کر دیں کہ موکل کیا ہوتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ جواب: عاملین کے پاس جو موکل رہتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں جو خود یا ان کے مخصوص عمل کے ذریعے ان کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن جنات وغیرہ علم غیب نہیں جانتے، اس لیے ضروری نہیں کہ وہ جو کچھ بتائیں وہ صحیح ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب جانتا ہے صحیح نہیں ہے۔ دلائل کے لیے آپ القرآن الکریم کی سورۃ انعام کی آیت نمبر 59 دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: کسی کے نزدیک قبر میں 4 سوالات ہیں نہ کہ 3، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ جواب: احادیث میں صرف 3 سوال جواب کا ذکر ہے۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ من دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے علاوہ چوتھے سوال کا ذکر نہیں ہے۔ آپ دلائل کے لیے المجمع الکبیر کی حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ سوال: انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشکلات اور تکالیف آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں یا سزا؟ جواب: انسان کو جتنی پریشانیاں دنیا میں پیش آتی ہیں، یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کی پریشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب ہوتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آخرت میں ملنی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ: آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے، ہم اس سے پہلے دنیا میں بھی تھوڑا سا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ سورت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم کی پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے بندے کے درجات بلند کرنے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ تو علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی چند علامات بیان کی ہیں، جس سے آزمائش اور عذاب میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ پہلا فرق: اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام چھوڑ دے، اس بات کی علامات ہے کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قہر، عذاب اور سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر انسان تکالیف آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا وغیرہ، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جو اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یعنی عذاب اور آزمائش میں بس اتنا فرق ہے کہ آزمائش میں سجدے طویل ہو جاتے ہیں اور عذاب میں گناہ۔ دوسرا فرق: اگر پریشانیاں بدکاریوں کی وجہ سے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا اور عذاب ہے، اور اگر پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نتیجے میں ہیں، جیسے کسی سنت رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا
کرنا پڑے تو اس طرح کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ انسان کو ہر پریشانی پر اپنے کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی عمل بدکار فراہم ہوتا ہے، اور جو نعمت ملتی ہے یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: تمہیں جو کوئی اشیاء پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے سبب سے ہوتی ہے۔ سورۃ النساء 7:9۔ سوال: ایک سوال پوچھنا ہے کہ انسان سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا یا عورت سے اس کے شوہر کے ساتھ سلوک کا ہوگا، اور اسی طرح مرد سے اس کی بیوی کے ساتھ سلوک کا ہوگا؟ جواب: احادیث مبارکہ میں 2 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جن کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اس میں نمبر 1 نماز اور نمبر 2 ناحق خون ہے، جس کا مطلب محدثین کرام نے یہ ذکر کیا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ناحق خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ باقی آپ نے جو شوہر اور بیوی کے حوالے سے لکھا ہے اس کا ذکر تلاش بصار کے باوجود احادیث مبارکہ میں نہیں ملا۔ البتہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کی زیر نگہبان اشیاء اور افراد کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر رایا کا نگہبان ہے، مرد بیوی بچوں کا نگہبان ہے، اور شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 793۔ اس کے علاوہ بھی آپ دلائل دیکھ سکتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، انفارمیشن کو عام کیجئے تاکہ لوگ غلط جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں اس سے بچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ دیگر ایسی نالجیبل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔